الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وهذا البلد الأمين لا اقسم بهذا البلد. سب طرح کی تعریف اس رب العزت کے لیے ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور ہمیں بسایا ہے. اسی کی حمد ثنا بیان کرتے ہیں. وہ اکیلا ہے، اس کا برابر کوئی نہیں ہے. وہی انسانوں کو رہنمائی کے لیے اپنے نبیوں کو مابعوث فرمایا ہے. سارے نبیوں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سلامتی نازل ہو. خصوصیت کے ساتھ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سلامتی نازل ہو. میرے بزرگوں اور عزیز دوستوں، میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی 2 آیتیں اس عنوان کے مطابق پیش کیا ہوں. یہ جو مہینہ ہے ذی القعدہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. اس مہینے میں بہت سے حضرات عمرہ کی نیت کرتے ہیں، عمرہ کے لیے جاتے ہیں اور اس کے بعد حج کے لیے تیاری ہوتی ہے. بہرحال آپ کے سامنے فضائل حرمین شریفین کے چند باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی اور اس باتوں پر غور و فکر کرتے ہوئے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. برادران اسلام، ان دنوں کئی خوش نصیب لوگ ہیں حج بیت اللہ کی تیاریوں میں مصروف ہیں. یعنی حج کو جانے کے لیے بہت سے لوگ اپنی تیاری کر رہے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو کہ وہ ان حضرات کو اور ہم سب کو حج مبرور نصیب فرمائیں اور ہمیں بار بار حرمین شریفین کی زیارت کا موقع عطا کرے. آمین. آج کے خطبے میں جمعے میں ہم انشاءاللہ اللہ تعالی حرمین شریفین کے بعض فضائل ذکر کریں گے، جبکہ آئندہ خطبہ جمعہ میں حج کی فرضیت اور اس کے فضائل و مسائل کا تفصیل سے تذکرہ کریں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے ہم فضائل مکہ مکرمہ کے چند باتیں دیکھیں، کیونکہ حج کے تمام مناسک مکہ میں ہی ہے. حج کے تمام مناسک صرف اور صرف مکہ میں ہی ہے، مکہ میں ہی کی جاتی ہے. اور مکہ مکرمہ ہی روح زمین پر سب سے افضل شہر اور یہی شہر اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے افضل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی شہر میں پیدا فرمایا ہے اور اسی میں آپ کا معبود بھی فرمایا ہے. میرے بزرگوں اور عزیز دوستوں، اس شہر کا بہت ہی فضیلت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس شہر کی اہمیت و فضیلت کے پیش نظر اس کی قسم بھی کھایا ہے. یعنی وَهَذَا الْبَلَدَ الْأَمِينَ لا اقسم بهذا البلد.
یعنی اور فرمایا کہ اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عدی بن عمرہ الظہری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام پر یعنی حل ازوارت مقام پر کھڑے ہو کر مکہ مکرمہ کو مخاطب کر کے یہ فرما رہے تھے کہ واللہ انکی لخیر خیل ارض اللہ وحب رضی اللہ الی اللہ والول انی اخرجاتی من کا مخارج. یہ ترمذی کی حدیث ہے. اللہ کی قسم تم اللہ کی بہترین اور اس کو سب سے محبوب زمین ہو، اور اگر مجھے تجھ سے نکالا نہ جاتا تو میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر رہے تھے، مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے پیش کیا. یعنی حرمین شریفین سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی محبت کیا کرتے تھے. جبکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو مخاطب ہو کر یوں فرمایا ہے، تو کتنا ہی اچھا شہر ہے اور مجھے کتنا محبوب ہے، اور اگر میری قوم مجھے تجھ کو چھوڑنے پر مجبور نہ کرتی تو میں تیرے علاوہ کسی اور زمین پر سکونت اختیار نہ کرتا. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے بہت ہی محبت کرتے ہیں. اس دو حدیثوں سے ہمیں یہ بات واضح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک مکہ کا کیا احترام ہے. اس کا ایک چھوٹا سا تاریخ ایسا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خاص دعا بھی ہے اس مقام میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کے متعلق دعا کی تھی، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں بیان فرمایا. یعنی سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دیا اس باتوں کو. اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اے میرے رب اس شہر یعنی مکہ کو پر امن بنا دے، مکہ کو امن بنا دے، اس سارے زمین کے اندر اس کو امن بنا دے، اور مجھے بھی اور میرے اولاد کو بھی اس بات سے بچا رکھا کہ ہم بتوں کی پوجا نہ کریں. یعنی بتوں کی پوجا سے ہمیں بچا دے. میرے رب ان بتوں نے تو بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، لہذا جس نے میری پیروی کی وہ یقیناً میرا ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی سو تو معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. اے ہمارے رب میں نے اپنی کچھ اولاد کو تیرے قابل احترام گھر کے پاس ایسی وادی میں لا بسا رہا ہوں جہاں کے کوئی کھیتی نہیں ہے. اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز قائم کریں، لہذا تو بعض لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں کھانے کو پھل میار فرما تاکہ وہ شکر ادا کریں. یہ سورہ ابراہیم کی جو آیتوں کا ترجمہ ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کا خاص دعا ہے، یعنی امن والا شہر بنا دے. سب سے پہلے دعا کیا تھا؟ اے اللہ اس شہر کو مکہ کو امن والا بنا دے. اس کے بعد بتوں کی پوجا سے فریض کر دے اور ہمیں بھی بچا دے. اور اس کے بعد قابل احترام گھر کے پاس میں کچھ میرے اولاد کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہاں پر کوئی کھیتی بھی نہیں ہے. ہائے میرے رب تاکہ وہ یہاں پر نماز قائم کرے اور اس ملک کے طرف یعنی مکے کی طرف لوگ ماہر ہوں، سب ادھر آ جائیں. اور خاص دعا یہ تھی کہ یہاں پر جو بھی آئیں گے ان کے کھانے پینے کے لیے پھل محسر فرما اور وہ شکر گزار ادا کریں تیری. میرے بزرگ و عزیز دوستو، جس نے حرم شریف میں داخل ہو گیا وہ اللہ کے امن میں ہے اور اللہ کا مہمان ہے. یاد رکھیے، جس کو نصیب ہے وہ اللہ کا مہمان بن کر گیا ہے. وہاں پر کوئی شرک کا کام نہیں ہوگا کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا خاص دعا ہے. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا خاص دعا یہ بھی ہے کہ میرے کچھ اولاد کو یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں تاکہ وہ نماز کو قائم کرے. یعنی ان کا خاص دعا ہے جو بھی حرم شریف میں آئیں گے وہ سب کے سب نماز کو قائم کریں گے. دیکھیے دعا کرنے کا ایک بہت ہی اہم ترین طریقہ اس آیتوں میں بتایا گیا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کہیں بھی ہو انسان، کہیں بھی ہو دنیا کے اندر، اگر امن نہیں ہے
تو اللہ کے عبادت سے غافل ہو جائے گا۔ کہیں بھی امن نہ ہو تو اللہ کا یاد سے غافل ہو جائے گا، کیونکہ امن جہاں رہے گا وہاں پر سکون کے ساتھ اللہ کو یاد کر سکتا ہے بندہ۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے دعا میں کیا کہا کہ اس شہر کو پہلے امن کر دے، جھگڑا فساد سے پاک کر دے اس زمین کو۔ سب سے پہلے کیا مانگا کہ امن۔ اسی لیے ہمیں بھی چاہیے ہم جہاں رہتے ہیں وہاں امن کی پیغام دے، امن کی پیغام دیں، کیونکہ اسلامی بنیادی چیز یہ ہے کہ انسان کے طریقے پہ زندگی گزارنے کے لیے امن کا بہت بڑا کردار ہے، کیونکہ امن ہونی چاہیے، سکون ہونی چاہیے، جھگڑے فساد سے پاک ہونی چاہیے، یہ سب سے پہلے۔ دوسری چیز کیا ہے کہ اس علاقے میں شرک نہ ہو، اس علاقے میں شرک نہ ہو، شرک سے دور رہیں، یعنی اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی عبادت نہ ہو، یہ دوسری ہے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا خاص دعا تھی کہ کہیں بھی ہو وہاں پر احترام، یہ جو جگہ ہے یعنی حرم شریف ہے، یہ احترام کا جگہ ہے، یہاں پر میں کچھ اولاد کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یعنی جب ابراہیم علیہ السلام اپنے اولاد کو یعنی اسماعیل علیہ السلام کو بھی چھوڑے، اس ٹائم میں بھی یہی دعا تھا کہ یہاں پر امن عطا فرما دے اور احترام ہے، اور اس کے طرف یعنی اس مکے کی طرف لوگوں کو، دنیا کے لوگوں کو مائل کر دے، یعنی لوگوں کے دلوں کو پھیر دے۔ اسی وجہ ہے کہ کہیں بھی ایک مسلمان ہو کہ اس کے دل میں یہ محبت ہوتی ہے کہ زندگی میں کسی نہ کسی موقع پر اس حرم شریف میں پہنچ جائے، یا عمرے کی شکل میں یا حج کی شکل میں، یعنی ہر مومن کے دل میں ہوتا ہے کہ وہ کبھی نہ کبھی حرم شریف یعنی مکہ پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے دل کے اندر میں ایک کیفیت ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد میں ابراہیم علیہ السلام کا خاص دعا یہ بھی تھا کہ نماز کو قائم کرے، نماز کو قائم کرے۔ دیکھیں یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے دنیا کی کچھ دن دولت کے لیے دعا نہیں کیا، سب سے پہلے امن کی دعا کی، اس کے بعد میں شرک سے پاک کی دعا کی، پھر اس کے بعد میں لوگوں کو اس حرم شریف کی طرف مائل ہونے کی دعا کی، اس کے بعد میں احترام کی دعا کی، پھر اس کے بعد نماز کی دعا کی تاکہ نماز قائم کریں۔ اور اس کے بعد یہ رزق کا مسئلہ بہت ہی کمزور ہے، بہت ہی سوچنے کی بات ہے کہ انسان جب رزق کے لیے رزق کی کمی ہو جاتی ہے، جب وہ انسان حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتا، جب سے کھانے پینے کو کچھ نہیں ملتا ہے تو حلال اور حرام کا تمیز نہیں کرتا۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کا خاص دعا ہے کہ اے اللہ یہاں پر پھل مہار فرما دے، یعنی پھل پھول کھانے کے لیے اچھے طرح سے اللہ یہاں پر رزق کی کمی نہ ہو، یہاں پر عطا فرما دے۔ یہی بہت بڑا معجزہ ہے۔ آج کے دن بھی الحمدللہ کوئی مکہ جانے سے ان لوگوں سے پوچھئے کہ ہر موسم کا پھل وہاں پر ہر دن ملتا ہے، پوری دنیا میں ایسا نہیں ملتا، صرف مکہ شریف کے یا مدینہ کے علاقے میں ملتا ہے، بے موسم کا پھل آپ کو وہاں پر موجود ہے۔ یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا خاص دعا ہے۔ اور اس کے بعد میں ابراہیم علیہ السلام کا آخری دعا یہ ہے کہ تاکہ شکر گزار بندے بنے۔ الحمدللہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی شکر گزار بن کر زندگی گزارنے چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ بھی عطا فرمایا اس کو اللہ کا شکریہ ادا کرنی چاہیے۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے شکر گزاری کیا اس کو ہم نے اور زیادہ عطا کریں گے، جو شکر گزار بندہ رہے گا اس کو اللہ تعالیٰ اور زیادہ عطا فرمائیں گے، کیونکہ ناشکری اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ جیسا رکھا الحمدللہ اللہ کی مصلحت ہے، اگر غریبی میں بھی رکھا تو اللہ کی مصلحت ہے، اگر دن دولت بھی ہے تو بھی اللہ کی مصلحت ہے۔ اسی لیے جو بھی حال میں ہو کہ اللہ کا شکریہ ادا کرنا بہت ہی ضروری چیز ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی جو پہلی بیوی تھی ان کو طلاق دینے کا مسئلہ بھی یہی تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جب آئے گھر میں تو پوچھیں کیسے حال ہے، کیسا چل رہا ہے گھر، کیا بتائیں گھر کی حال۔ ان کا کہنا تھا کہ کیا بتائیں اس گھر کی حال۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا کہنا تھا کہ جب آئیں گے اسماعیل تو آپ کہہ دیجئے کہ اس چوکٹ کو بدل دیا جائے، یعنی ناشکری تھی، اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس چوکٹ کو بدل دیا جائے، یعنی اس کو طلاق دے دیا جائے۔ ناشکری بندی یعنی اکثر دیکھا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں بھی عورتوں میں زیادہ ناشکری رہتی ہے،
ایسا نہیں ہونی چاہیے. ہمیں تلقین کرنی چاہیے, ان کو بتانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. جی ایسا بھی حال ہو, جو بھی ہو, الحمدللہ اللہ کا شکریہ ادا کرنی چاہیے. یہ ہے چند باتیں ابراہیم علیہ السلام کی. اور آگے یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کمر باندھا تھا کہ حضرت سارا ان کا سوراخ تک نہ پایا. یعنی سہارا میں اور حاجرہ میں تھوڑا سا فرق ہو گیا تھا, اس لیے حاجرہ علیہ السلام کو, چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ کو ان کے بچے یعنی اسماعیل کو وہاں سے نکالا. اس وقت حضرت حاجرہ حضرت اسماعیل کو دودھ پلاتی تھی, یعنی چھوٹا معصوم بچہ تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کے پاس مسجد الحرم کی بلند جانب پر, جہاں پر زمزم شروع ہوا تھا, وہاں پر ایک درخت کے تلے بٹھا دیا تھا. یعنی آپ جانتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کا اور ابراہیم علیہ السلام جہاں پر چھوڑے تھے حاضرہ علیہ السلام کا, وہی واقعہ ہے. ایک بڑے درخت تلے بٹھا دیا. اس وقت نہ وہاں کوئی آدمی آباد تھا اور نہ ہی پانی تھا. آپ انہیں ایک تھیلے کھجور کا اور ایک مشک پانی دے کر چلے آئے. حضرت حاجرہ علیہ السلام ان کے پیچھے آئے اور پوچھا, اے ابراہیم, ہمیں ایسی وادی میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو جہاں نہ کوئی آدمی ہے اور نہ پانی ہے؟ حضرت حاجرہ نے کئی بار یہ بات پوچھی, مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مڑ کر بھی نہ دیکھا اور آگے چلتے چلائے گئے. اس کے بعد میں اللہ امرک بہذا, یعنی سوال کیا گیا, کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا حکم دیا ہے؟ حاجرہ علیہ السلام سوال کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام سے, کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا حکم دیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں. تو کہنے لگی ہیں کہ اچھا, پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا, یعنی مایوس نہیں کرے گا. پھر وہ واپس آ گئی. حضرت ابراہیم وہاں سے چل کر جب یہ ٹھیلے پر پہنچے جہاں سے انہیں دیکھ نہ سکے, یعنی دور چلے گئے, اور بیت اللہ کی طرف منہ کر کے اپنے ہاتھ اٹھا کر ان کی ان کلمات کے ساتھ دعا فرمائی. کیا فرمایا؟ حضرت حاجرہ علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو اپنا دودھ پلا رہے تھے, تو اس وقت وہاں پر پانی بھی ختم ہو گیا تھا. یعنی ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی, ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم, یعنی اے ہمارے رب, یہاں پر میں نے چھوڑ کے جا رہا ہوں اس وادی پر, تو ہی ان کا نگہبان ہو, ان لوگوں کا تو ہی پالنہار ہو. حضرت حاجرہ علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو اس وقت دودھ پلا رہے تھے, یہاں تک کہ پانی بھی اس وقت ختم ہو چکا تھا. یہ سب واقعہ ہم جانتے ہیں کہ اس کے بعد میں حاجرہ علیہ السلام نے صفا اور مروہ کا دوڑ کیے تھے. پھر وہاں سے جبرائیل یا ایک فرشتہ آنا ہوا, یا تو پیر یا پر سے مارنا ہوا, وہاں پر زمزم کا آنا ہوا. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو یہ حرم شریف جہاں پر حرم تھا لیکن وہ مٹی کے اندر میں دھسا ہوا تھا. یہ مکہ جو ہے, یہ مسجد جو ہے آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا. آدم علیہ السلام نے تعمیر کیے تھے. جب رہتے رہتے وہ مٹی سے ڈھاکا گیا, اسی علاقے میں اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام لے جا کر وہیں پر چھوڑ دیا جائے. اس کے بعد میں ابراہیم علیہ السلام آنا ہوتا اور دونوں مل کر کے اس جو بنیاد تھی آدم علیہ السلام جو ڈالے ہیں وہیں پر پھر کعبۃ اللہ کا تعمیر کیا گیا ہے. اس وقت بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, یعنی اے ہمارے رب, یہ چھوٹا سا جو بھی ہم تیری خدمت کر رہے ہیں, جو بھی کام کر رہے ہیں, یعنی تعمیر کر رہے ہیں, اس کو تو قبول فرما لے. یعنی دعا کیے تھے, یہ سب ہم جانتے ہیں. آخر کہنے کا یہ ہے کہ اس مہینے میں یعنی ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے مہینے میں زیارت کرنے کا صرف 3 مقام کا ہی حکم ہے. اس کو ذہن نشین کر لیجئے. کبھی بھی ایک مومن, ایک مسلمان ثواب کی نیت سے 3 علاقے میں نیت کریں کہ ثواب کی نیت. ایک جو ہے حرم ہے یعنی مکہ, دوسرا جو ہے مسجد نبی ہے, تیسرا جو ہے وہ مسجد اقصی ہے.
صرف یہ 3 کی ہی زیارت کرنے کا نیکی سے سفر کرنا جائز ہے اسلام میں۔ اگر کوئی دوسری جگہ بھی کرے گا یعنی 4 5 جو بھی ہے علاقے میں، وہ اس کے خلاف ہوگا، جو اللہ کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کے خلاف ہوگا۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ زیارت کے لیے کہیں کہیں بزرگوں کی قبروں کے پاس زیارت کرتے، 3 دن کے لیے، 40 دن کے لیے، یہ 1 مہینے کے لیے۔ یہ سب حرم نہیں ہے، وہ سب صرف حرم 3 ہی ہے ہمارے لیے کہ کعبۃ اللہ اور مسجد نبوی، مسجد اقصی۔ یہ 3 چیزوں کے سوا اور کہیں بھی ثواب کی نیت سے جتنے سفر کرے گا وہ یقیناً اس نے شرک کیا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ صرف یہ 3 جگہ میں ہی سفر کرنے کا حکم ہے۔ چنانچہ وہاں پر ابراہیم علیہ السلام جب چلے گئے تو حاضر علیہ السلام صفا اور مروہ کا دور کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اس سرزمین پر صفا اور مروہ کا دور حاضر علیہ السلام نے کیا ہے۔ یہ چند واقعات ہیں۔ اور آگے دیکھیے کہ تعویل حدیث میں یہ بتایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے کچھ اولاد کو مکہ مکرمہ میں لا بسایا۔ وہاں اس بات کا بھی تذکرہ ہے کہ انہوں نے اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کا تعمیر کیا۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَإِذَا يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو انہوں نے دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، بے شک تو ہی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اسی سے ثابت ہوا کہ خانہ کعبہ کو سب سے پہلے یعنی آدم علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو پھر سا تعمیر فرمایا ہے۔ اور آئیے خانہ کعبہ کے اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر ہے۔ اللہ عزت نے اسے سورہ ال عمران میں بتایا کہ بلا شبہ سب سے پہلا گھر عبادت گاہ یعنی دنیا کے اندر جو لوگوں کے لیے تعمیر کیا گیا وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے۔ یہ گھر بابرکت ہے اور تمام جہاں کے لوگوں کے لیے مرکز ہدایت ہے۔ اس میں کئی کھلی نشانیاں ہیں جن میں سے ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام عبادت ہے یعنی مقام ابراہیم ہے۔ جو شخص اس گھر میں داخل ہوا وہ معمون یعنی محفوظ رہے گا، اور لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ جو شخص اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے۔ غور کیجئے، جس کو طاقت اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، دن دولت اور اس کو صحت عطا فرمایا ہے، فوراً وہ حج کر لے تاکہ اس کا دن دولت چوری نہ ہو جائے اور اس کی صحت خراب نہ ہو جائے۔ یعنی جوانی میں کرنا افضل ہے، بڑھاپے میں وہاں پر جائیں گے تو بہت بڑی مشقت ہوگی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جب اس کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے یعنی دن دولت سے نوازا ہے تو فوراً اس کو حج کر لے۔ اور جو شخص اس کا حکم کا انکار کرے وہ خوب سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ طاقت ہونے کے باوجود بھی نہیں گیا، صحت مند ہونے کے باوجود بھی نہیں گیا تو وہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نگہبان ہے اس کے لیے۔ ان آیت میں اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی چند فضائل بھی ذکر کیا ہے۔ اس میں سے یہ کہ خانہ کعبہ کو اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر ہونے کا شرف حاصل ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد الحرام۔ انہوں نے کہا کہ پھر کون سی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد اقصی۔ انہوں نے کہا کہ ان کے درمیان کتنی مدت تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 سال۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ دوسری یہ کہ فضیلت یہ ہے کہ یہ گھر بابرکت ہے۔ تیسری یہ ہے کہ تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت ہے۔ اور چوتھی یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کئی کھلی نشانیاں ہیں، مثلا زمزم، صفا مروہ اور مینا اور مزدلفہ اور ملتزم اور حجر اسود اور رکن یمانی اور حتیم اور مقام ابراہیم وغیرہ۔ یعنی جو بھی وہاں پر یعنی حج کے لیے یا عمرہ کے لیے جاتے ہیں ان باتوں کا خیال رکھیں۔ میقات کیا ہوتا ہے، تلبیہ کیا ہوتی ہے، احرام کیا ہوتی ہے
اور بابُ-السلام کس کو کہتے ہیں؟ ایک دروازہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برابر اسی دروازے سے داخل ہوا کرتے تھے۔ ملتزم کس کو کہتے ہیں؟ حجر اسود کس کو کہتے ہیں؟ حتیم کس کو کہتے ہیں؟ اور رکن یمانی کس کو کہتے ہیں؟ صفا اور مروہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ بغیر جانے ہیں بہت سے لوگ چلے جاتے ہیں، وہاں پر اٹھ بولنے سے اٹھ جائیں گے، بیٹھ بولنے سے بیٹھ جائیں گے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پیسہ ہے لیکن کم سے کم اس باتوں کا خیال کریں کہ احرام کے وقت میں کیا کیا جائز ہے، کیا کیا نہیں ہے۔ جب احرام کھول دیں گے تو کس طریقے سے حلق کس کو کہتے ہیں، قصر کس کو کہتے ہیں، یہ چند باتیں کم سے کم معلوم ہونی چاہیے۔ اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ بہت سے لوگوں سے پوچھا گیا ہے، خود میں بھی پوچھا ہوں کہ آپ نے حج کیا ہے، کون سا حج کیا ہے؟ نہیں معلوم ان کو۔ 3 قسم کے حج ہوتے ہیں، حج قران، حج افراد، حج تمتع۔ حج میں 3 قسم ہوتے ہیں، کون سا حج کیا وہ بندے کو نہیں معلوم ہے۔ پیسہ ہے، ٹریول کو پیسہ بن دیا، بس انہوں بس چلے گیا، بس ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ خاص کر کے انڈیا، پاکستان، سری لنکا، جو بنگلہ دیش، اس علاقے جو بھی جاتے ہیں وہ حج تمتع ہی کرتے ہیں۔ حج تمتع کا مطلب یہ ہے کہ فائدہ اٹھایا جائے، یعنی عمرہ کرنے کے بعد میں حج کے وقت تک انتظار کریں، اپنے سول ڈریس میں رہیں، صرف احرام کے حالات میں وہ جو عمرہ کر لیں، اس کے بعد میں اس کو کھول لیں، اور حج کے ایام جب شروع ہوں گے 8، 9، 10، 11، 12، 13، اس وقت کے لیے انتظار کریں، یعنی 8 تاریخ تک وہ جو فائدہ اٹھاتے ہیں عمرہ کر کے، جو پہلے جا کر ذی الحجہ کے 8 تاریخ تک انتظار کرتے ہیں، جو اس میں جو فائدہ ہوتا ہے اسی کو تمتع کہا جاتا ہے، یعنی عمرہ اور حج ملا کر جو کرتے ہیں اس کو حج تمتع کہا جاتا ہے۔ حج افراد اور قران وہاں کے مقامی لوگ کرتے ہیں، اس کا الگ طریقہ ہے، کیونکہ عمرہ کبھی بھی کر سکتے ہیں وہ لوگ۔ یہ چند باتیں ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو عمرہ کرنے سے پہلے اور حج کرنے سے پہلے چند بنیادی چیزیں معلوم کر لیں تو ان کے لیے بہت بڑا فائدہ ہوگا، حج مبرور قبول ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ جتنے لوگوں نے نیت کیا ہے حج جانے کا، اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ جو بھی وہ دعا کریں اے اللہ اس دعا کو قبول فرما لیں۔ جو بھی عرفات کے میدان میں گئے اور ان کے جو بھی دعا کرتے ہیں ہم لوگ، اے اللہ تو قبول فرما لے، سارے امت کے لیے خیر و برکت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، آپ کے سامنے حرمین شریفین کی چند فضیلتیں اور حج عمرہ کے چند باتیں آپ کے سامنے رکھا ہوں۔ دیکھیے 5 بنیادی کے اندر میں آخری بنیادی چیز یہ ہے کہ حج، جس نے کلمہ پڑھا تو اس کے اوپر میں نماز فرض ہو جاتا ہے۔ جو نمازی نہیں ہے اگر عمرہ بھی کرے یا حج بھی کرے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا خود دعا ہے حرم شریف کے لیے کہ اے اللہ جو بھی یہاں ہے وہ نماز قائم کرے۔ نماز جس نے قائم کیا اس نے باقی ہر چیز میں تقوی اختیار کر سکتا ہے۔ جب تک اس میں نماز قائم نہیں کیا تو اس کے اندر میں برائیاں رہتی ہے۔ یہ میری بات نہیں ہے، قرآن کی بات ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کو قائم کرو کہ تمہاری جو بھی برائی ہیں سب کے سب دور ہو جائیں گے۔ جب تک انسان نماز کو قائم نہیں کرے گا تو اس کے اندر برائی بچے گی۔ ہر بیماری کا دوا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی، ہماری سوچ غلط ہو سکتی ہے، لیکن یہ ضروری چیز ہے کہ نماز بھی اسی طرح کا پڑھے جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا، ورنہ ہمارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ محمد میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ یہاں پر اعمال کا ذکر آیا ہے، جو بھی ہم عمل کریں گے اگر اللہ کا حکم نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت نہ ہو، کتنا اچھا عمل کیوں نہ ہو برباد ہو جائے گا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اسی لیے ہمیں شرک سے پاک رہیں، توحید پر قائم رہیں، اور رسالت بھی ایسا عمل کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان جو بھی آئے جتنا بھی ہمارا طاقت ہو اس پر عمل کریں، شرک اور بدعت سے پاک رہیں، ورنہ نہ نماز قبول ہوگی، نہ زکوٰۃ قبول ہوگی، نہ روزہ قبول ہوگی، نہ حج قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو
اللہ کے احکام پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔